ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. گرامی قدر صدر، محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور عزیز دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے. آج ہی کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. آج ہم 75ویں آزادی کا جشن منا رہے ہیں. ہر طرف آزادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ترنگا پھہرایا جا رہا ہے، مجاہدین آزادی کے کارناموں کو بیان کیا جا رہا ہے. ہمارا دل خوشی سے لبریز ہے، پر ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے کہ مسلم مجاہدین کے کارناموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی قربانیوں کو چھپایا جا رہا ہے. حالانکہ جنگ آزادی کی تاریخ پر مختلف زبانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سچائی کو مٹایا نہیں جا سکتا. خیر، بہرحال ہمیں شکایت ہے اپنوں سے بھی کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں کہ جنگ آزادی میں ہمارے بزرگوں کا کیا کردار رہا ہے، کیسی کیسی دردناک سزائیں جھیلی ہیں، کس جواں مردی کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. یاد رکھو، جو قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے، اپنے بزرگوں کو بھلا دیتی ہے، اس کا وجود بحیثیت قوم دنیا سے مٹ جاتا ہے. کیونکہ غیرت و خودداری اور عظمت و شرافت کو جو سرچشمہ تھا، جب اس سے رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کی رگوں میں وہ گرم خون کہاں سے آئے گا جو اس کو اپنی عزت اور اقتدار پر مر مٹنے اور کٹ مرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اس لیے ہر زندہ دل اور حوصلہ مند قوم اپنی قوم کی تاریخی یادگاروں کو نہ صرف یہ کہ دل میں بسائے رکھتی ہے، بلکہ گاہے بگاہے ان کے ذکر سے اپنے سینے کے داغ کو تازہ رکھتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. حضرات سامعین، ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ آزادی کی لڑائی تنہا مسلمانوں نے لڑی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلے کے لیے جھنڈا پہلے ہم نے بلند کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے میدان کے صف اول کے مجاہد ہم ہیں. 1857 عیسوی سے نصف صدی تک ہم تنہا اپنا خون بہاتے رہے. بھارت کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والی سفید فام قوم سے آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی رگوں کے خون کے ایک ایک قطرے کو قربان کر دیا تھا. یہ تاریخ کی ایسی سچائی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہیں ہمارے اکابر جن کی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا. ان کے علاوہ جنگ آزادی کی کتاب تاریخ کے ہر ورق پر آپ کو مسلم مجاہدین کے نام نمایاں نظر آئیں گے. اپنی جانوں کو مخلصانہ قربان کرنے والے اگر یہ ہمارے اکابر و علماء نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیش نہ چلتا. اس ملک کی آزادی کے لیے ہزاروں علماء کو سولی پر چڑھایا گیا، ہزاروں علماء کو آہینی سلاخوں میں قید کر دیا گیا، ہزاروں بسے بسائے گھروں کو ویران کر دیا گیا، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنی کلیاں مسکرانے سے پہلے ہی مرجھا گئی، کتنے ماں باپ کے لاڈلوں کو لاوارث اور یتیم کر دیا گیا. عورت کے سامنے اس کے شوہر پر گولی چلا دی گئی، مرد کے سامنے اس کی بیوی کی عزت لوٹی گئی، دودھ پیتے بچے کی ماں کی گود سے چھین کر زندہ آگ میں ڈال دیا گیا. کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم کہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. اے برادران وطن، افسوس ہے تمہاری بے حسی پر. اتنی قربانیوں کے باوجود تاریخ آزادی سے ہمارے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے، ہمیں ننگے چمن اور غدار وطن کہا جا رہا ہے، اور ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بھارت کو کیا دیا ہے.
ماضی کی تاریخ سے تعصب کی عینک نکال کر دیکھو تو تم کو قطب مینار نظر آئے گا. میں پوچھنا چاہتی ہوں بھارت کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی ہے؟ ذرا اور نظر اٹھا کر دیکھو تو تم کو تاج محل نظر آئے گا. میں پوچھنا چاہتی ہوں بھارت کو تاج محل کی رانائی کس نے دی ہے؟ ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھو تو تم کو چار مینار نظر آئے گا. میں پوچھنا چاہتی ہوں بھارت کو چار مینار کی چمک کس نے دی ہے؟ اے برادران وطن، ذرا انصاف کی نگاہ سے دیکھو تو تم کو لال قلعہ بھی نظر آئے گا جس کے فصیلوں پر ملک کا وزیر اعظم جشن آزادی مناتا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں بھارت کو لال قلعہ کی عظمت کس نے دی ہے؟ اے انگریز کی ذہنی غلامی میں جینے والوں، یہ تاریخی عمارتیں ہمارے عزت و وقار اور عظمت رفتہ کی گواہ ہیں، جیتے جاگتے ثبوت ہیں. تم ہماری داستان جاننا چاہتے ہو؟ آؤ میں تم کو بتاتی ہوں. ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان مالٹا کی تاریخ کوٹھیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان اگر ہو سکے تو پھانسی کے پھندوں سے پوچھو. بھارت کا پتا پتا، بھارت کا چپا چپا، بھارت کا ذرہ ذرہ ہماری قربانیوں کی گواہی دے گا. آخر میں بتانا چاہتی ہوں ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، اس ملک کے معمار ہیں، یعنی اس ملک کو بنانے والے ہیں. تاریخ کی ایک لمبی مسافت ہے جو ہم نے اس سرزمین میں و سربلندی کے لہراتے ہوئے پرچم کے سائے میں طے کی ہے. یہاں کی گلریز وادیوں نے ہمارے قدم چومے ہیں، سنگ لاکھ پہاڑیوں نے جھک کر ہمارے قدموں کے بوسے دیے ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہم پرعزم ہیں. ہماری عزم و عمل کی قوت ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی ہم میں مدافعت کی توانائیاں موجود ہیں. دوستو، باہم محبت کے ساتھ نئی راہوں پر چلتے رہیے، اپنے اسلاف کے کردار کو زندہ رکھیے اور ہر ایسے کام سے جو ملک کو اور سماج کو بدنام کرے اس سے بچتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.